بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیاری کلام قرآن مجید میں سے سورہ نوح کی ایک آیت کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک ورد کی طرف اشارہ ہے اور وہی ورد آج آپ کو میں بیان کروں گا۔ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفے کا ہے کہ استغفار اللہ سے کیسے مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ کہیں اور کتنی مرتبہ کہیں، 7 دن کیسے اس عمل کو کریں کہ ہماری زندگی بدل جائے، حالات بدل جائیں، مقدر کے بند تالے کھل جائیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں۔ معزز سامعین کرام، استغفر اللہ کو جو انسان 7 دن روزانہ لگاتار اس طریقے سے پڑھے گا جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد، اس کے برکات، اس کی کرشمات، اس کے انوارات خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خاص عمل ہے۔ ان کے علاوہ یہ عمل اتنا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھی ہیں۔ میں خود اس عمل کو کرتا ہوں، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے سب اس عمل کو کرتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو یہ عمل ایسا ہے جیسے تیر بہدف ہوتا ہے۔ یہ عمل حالات کو بدلنے کی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی آدمی کہے، کوئی پیر کہے، کوئی مولوی صاحب کہے، کوئی بڑا عالم کہے، کوئی مفتی کہے کہ میں آپ کو دولت کا عمل بتانے جا رہا ہوں اور وہ دولت کا عمل بتائے تو اسے ہم بڑی جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دولت کا عمل ہے، یہ جو غربت کو دور کرنے کا عمل ہے، یہ جو اولاد کا عمل ہے، یہ جو اولاد میں ترقی کا عمل ہے، اولاد کی تربیت کا عمل ہے، یہ خود میرے رب نے فرمایا اور قرآن پاک کے 29ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر اس کا خاص تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ جب تم مشکل میں آ جاؤ تو تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، استغفار کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ آپ کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال، جب ہم نے تیرے در کے اوپر حاضر ہوئے، استغفار کیا، ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے لگاتار رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال کے اندر اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ آپ کسی بھی قرآن پاک کی کسی بھی تفسیر میں دیکھ لیں، قرآن پاک کی کسی بھی تفسیر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو جوڑا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، پھر بھی اللہ کے در پہ جھکیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، میرا رب عطا کرے گا، میرا اللہ عطا کرے گا۔ مال میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح میں واضح طور پر اعلان فرما دیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو بڑھا دیا جائے گا، تمہاری اولاد کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ مال کے اندر برکت، اولاد کے اندر برکت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، جب تم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہو، استغفار کرتے ہو تو پھر انعام کے طور پر یہ تمہیں ملے گا، پھر تمہیں
اللہ رب العزت انعام کے طور پر یہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اور صرف یہی دنیا کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، انہو کان غفارا، میرا رب وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں، رزق کے اندر کمی، غربت کا آ جانا، لاچاری کا آ جانا، تنگ دستی کا آ جانا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بس اوقات ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اے انسان یہ فقر کہیں تجھے کفر تک نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فقر و فاقہ، یہ غربت، یہ تنگ دستی تجھے اللہ سے دور نہ لے جائے۔ وہ کیسے؟ جب غربت ہوتی ہے تو پھر ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو چوری چکاری میں لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے دین سے دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے رب کے در پہ جھکنا چھوڑ دے۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا شرط ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو پھر بعد میں اس کی قضا ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا عمل استغفار کا میں بتا دیتا ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، استغفار کا عمل۔ معزز سامعین کرام، یہ استغفار کا عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ استغفار کا کیا عمل ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور، میرے پیارے پیغمبر کے اوپر، آمنہ کے لال کے اوپر، عبداللہ کے در یتیم پر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے اپنے آقا کے روضے کے سامنے جھالیوں کو تھام رکھا ہے۔ اس طریقے سے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، درود پاک اس طریقے سے پڑھنے، اور میرے آقا نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی بیٹھ کر درود پاک پڑھو گے نا، وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدت اتنی ہونی چاہیے گویا آپ نے روضہ رسول کی جھالیوں کو تھام کے رکھا ہے۔ تو درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر عقیدت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اتنی پیار، اتنی محبت اتنا ہو کہ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی اس درود پاک کے ذریعے سے آپ کے حالات کو بدل دے۔ آج لائٹ نہیں ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اس لیے پسینہ بہت آ رہا ہے، تو خیر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 1001 بار، 1001 بار، پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1001 بار آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ عمل، استغفار والا عمل، یہ عمل
مال میں برکت والا عمل، یہ عمل حالات کو بدلنے والا عمل معزز سامعین کرام آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن۔ اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، کیونکہ یہ کاروبار میں برکت، مال میں برکت، حالات میں تبدیلی کے لیے، حالات کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہے نکل نہیں رہا اس کے لیے، یا کوئی آپ ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں کہ اس مصیبت سے آپ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے، اس کے لیے تو معزز سامعین کرام 7 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں ناغا نہیں کرنا، اگر 4 دن کر لیا ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے آپ نے شروع کرنا ہے، نئے سرے سے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہ یاد رکھیں یہ عمل 1 گلاس پانی پر ہوگا۔ 1 گلاس آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 گلاس لے لینا ہے، اس 1 گلاس کو پاس رکھنا ہے اور اس 1 گلاس پر یہ عمل کر کے پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ پھونک مار دیں گے تو معزز سامعین کرام اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ اس پانی سے اس کو صدقہ کر دینا ہے، یا تو گھر میں کہ کوئی چیز بنا کر اس کو صدقہ کر دیں، یا چھت میں چڑیوں کے آگے ڈال دیں، یا پھر آپ اس کی شربت بنا کر کسی کو پلا دیں، یا کھانا وغیرہ بنا کر وہ صدقہ کر دیں، چنے وغیرہ بنا کر وہ صدقہ کر دیں، بہت فائدہ ہوگا اس کے۔ لیکن یاد رکھنا 1 گلاس پانی پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔